سورہ ہود آیت نمبر 87۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ صدق اللہ الرسول۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قالوا یا شعیب، کہا انہوں نے اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کہ تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں جن کی ہمارے آبا اجداد عبادت کرتے تھے، او ان نفعل فی اموالنا، یا یہ کہ ہم کریں فی اموالنا، اپنے مالوں میں ما نشاء، جو ہم چاہیں، انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا باوقار اور سمجھدار ہے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ حلال کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی حلال کو حلال کر کے کھا لو، بجائے اس کے کہ وہ مان لیتے کہ ایک نبی کا فرمان ہے، صحیح بات بتا رہے، اس کو نہیں، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ ایک موقع پر تو کہنے لگے کہ کوئی اپنا معجزہ دکھاؤ پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا معجزہ ہونا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے جو ہمارے بت ہیں یہ کہیں کہ یہ نبی ہے۔ ہمارے جو بت ہیں، بدائے ظہور فی وقائے ظہور، ایک کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بت کہیں کہ یہ ہمارا نبی ہے، پھر ہم مانیں۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ سارے آئے اپنے بتوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو بتوں سے آوازیں آنے لگی کہ آپ اللہ کے رسول جی۔ رب کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تم کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو بنایا۔ جواب کیا دیا؟ کہنے لگے نہیں یہ بھی جادو ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ بھی اسی طرح ہے کہ جب بھی کوئی دینی مسئلہ بتایا جائے، بجائے اس کے کہ اس پر غور کرے، اس پر غور نہیں کیا جاتا، بلکہ بتانے والے کے عیوب تلاش کیے جاتے ہیں کہ کس طرح کے موقع ہو اور بات ہو سکے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا، ضلع راجن پور کی بات ہے، کہ نکاح پر نکاح کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ نکاح پر نکاح تو ہوتا نہیں، اس کو جائز اور حلال سمجھیں گے تو کافر ہو جائیں گے، ایمان جاتا رہے گا، بجائے اس کے کہ وہ سمجھتا کہ ہاں بات ایسے ہی ہے۔ تو مجھے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی یہ حافظ صاحبان جو شبینہ پڑھتے ہیں، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی بیوی سے مشغول ہے، کوئی کدھر ہے، تو اس سے قرآن کی آواز نہیں جا رہی ہوتی۔ کیا سوال، کیا جواب! الٹا، یعنی کہ یہ مولویوں کی کمزوری نہیں۔ تو اب یہ والے بھی کہ شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو حلال کھاؤ، تو جواب کیا دیا؟ کہنے لگے کیا تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے کہ تو ہمیں منع کرتے اپنے آبا اجداد کے بتوں سے ہم علیحدہ ہو جائیں، عبادت نہ کریں؟ شعیب علیہ السلام کی نماز مشہور تھی، بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھنے والے، لمبی عبادت کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے یہ منع نہیں ہے کہ ماننے کے لیے کہا، بطور استہزاء اور مذاق کے کہا۔ اور آج کل ہمارا معاشرہ بھی اسی طرف پڑا ہے،
کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے دوسرے والے نماز نہیں پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی نماز اتنا فائدہ تھا دیں دیے جتنا چندرا پتر فائدہ دے، اس سے ایمان جاتا رہا۔ وہ جی روزے تو وہ رکھے جس کے گھر کے دانے نہ ہوں، جس کے گھر کا آٹا نہ ہو، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ شریعت پر طنز، وہ اس طرح مذاق کرنے لگے کہ تیری نماز تجھے منع کر کے کہتی ہے کہ ہمیں روک دے کہ ہم اپنے آبا اجداد جن کی پوجا کرتے تھے ہم نہ کریں۔ استغفر اللہ العظیم او ان نفعل فی اموالنا، یا تیری نماز تجھے حکم کرتی ہے کہ ہم اس میں وہ نہ کریں اپنے مالوں میں جو ہم چاہتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اپنا نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اپنا پیسہ اور مال ہے تو ٹھیک ہے اس کو دریا میں ڈال دو، حساب ہو، مٹی میں دبا دو، نہیں حساب ہو۔ پائی پائی تلے گی، اپنا اختیار نہیں چل سکتا، اس کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہو تو اللہ خوش ہو جائے۔ دیکھ لیں جان ہے جان، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق یہ کھپ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ذرہ ذرہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس پر خوش ہیں اور اس کو مردہ کہلانے کے لیے تیار ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ اور اگر یہی جان مثلا خودکشی میں برباد کر دی تو اللہ بھی ناراض، اللہ کا رسول بھی ناراض ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آدمی کا جنازہ بھی نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا کہ یہ جان اپنی نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق اسی کی تھی، اللہ خوش ہے۔ اگر ایسے نہیں تو پھر اللہ خوش نہیں ہوتا۔ تو وہ کہتے ہیں مال ہمارے ہیں، ہم جیسے چاہیں۔ کیا خیال ہے ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ جی میرا مال ہے میں جیسے کروں تمہارے کو؟ فضولیات میں، رسومات میں، واہیات میں کتنا پیسہ اڑا دیتے ہیں اور شرعی اصولوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں اپنا مال ہے ہم جیسے استعمال، اپنا نہیں ہے کسی اور کا۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ، یہ بھی بطور مذاق کے کہہ رہے ہیں کہ بے شک تو بڑا باوقار اور بڑا سمجھدار، بڑا نیک آدمی، کہ جس طرح ایک اوباش اور بدماش قسم کے آدمی کو کہے او حضرت جی حضرت جی حضرت جی، یہ معنی نہیں ہے کہ حضرت مان رہے، یا اس طرح کہ ایک بالکل بیچارہ کمزور آدمی کے چلنے کو بھی مشکل ہے، اسے کہے او جی پہلوان آ گیا، پہلوان آ گیا، بڑا طاقتور آدمی آ گیا، یہ استہزاء ہوتا ہے، یہ مذاق ہوتا ہے۔ تو مذاق نقصان ہی ہے، بے جا مذاق جب بھی کریں گے۔ فرمایا شعیب علیہ السلام نے یا قوم، اے قوم ارائیتم کیا دیکھتے ہو تم، ان کنت علی بینۃ، اگر میں ہوں دلیل پر میرے ربی اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی من رزقا حسنا، اور اس نے مجھے رزق دیا ہے رزق حسن۔ رزق حسن سے ایک مراد تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے رسالت اور نبوت عطا کر دی ہے اور تم اس پر حسد نہ کرو، اللہ نے مجھے حجت دی ہے، دلیل دے دی۔ دوسرا یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام اکثر انبیاء اتنا امیر نہیں تھے، بکریاں تھیں، جو بچیاں تھیں، جب آپ بوڑھے ہو گئے تو 2 بچیاں وہ بکریوں کو چرایا کرتی تھی، تو انہی کے دودھ پہ گزارا تھا۔ تو یہ والے گئے اور کہنے لگے کہ
ہمارے ساتھ آ جاؤ، جس طرح ہم عیاشی کر رہے ہیں تم بھی کرو گے، یوں مال کی فراوانی ہو جائے گی۔ تو فرمانے لگے اللہ نے مجھے رزق حلال دیا ہے، یہی رزق حسن۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال دے، تھوڑا دے۔ اگر نہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حرام کا لقمہ اندر چلا جائے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا کیا ہوگا جس کا لباس حرام کا، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ حد ہو جائے گی۔ تو رزق حلال تلاش کرنا، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد رزق حلال تلاش کرنا، طلب کرنا، یہ فرض ہے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ رزق حلال میں بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی برکت ہوتی ہے۔ تو فرمایا اللہ نے مجھے رزق حسن عطا دی ہے، اور وما اريد ان اخالفکم، میں نہیں ارادہ کرتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، الا ما انہاکم عنہ، اس چیز سے جس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال نہ ہو، جائیداد نہ ہو، سب ہو، لیکن یہ ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہاری اصلاح کروں، خیر کروں، حسد نہیں ہے۔ ان اريد الا الاصلاح، میں نہیں ارادہ کرتا مگر اصلاح کا مستطاعت، جتنا میں طاقت رکھتا ہوں کہ تمہیں سمجھا سکوں۔ یاد رکھیں یہی مزاج ہے صلحاء اولیاء، علماء محققین، اور ہوتا یہی ہے کہ جو ظاہر ہو وہی ان کا باطن ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی کہ ظاہر کچھ اور ہو باطن کچھ اور، کہ جو ظاہر فرماتے ہیں باطن ان کا وہی ہوتا ہے۔ قول فعل متضاد نہیں ہوتا، ایک ہوتے ہیں، اور اپنی طاقت سے اپنے اختیار سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نیکی کرے تو اللہ کی توفیق سے، وما توفیقی الا اللہ الا باللہ، نہیں ہے مجھے جو کچھ میں کرتا ہوں توفیق مگر اللہ سے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ اللہ جس کو یہ سعادت نصیب کر دے، جب نماز نصیب ہو گئی، تلاوت نصیب ہو گئی، اذکار نصیب ہو گئے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دے دی۔ اپنا کسی کا کمال نہیں ہوتا، اس وقت ٹھوکر لگتی ہے جب کوئی اپنا کمال سمجھنے لگتا ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ قارون کی یہی سوچ تھی کہ جتنا یہ رزق آتا ہے نا، مال دنیا آ رہی ہے، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، کہ میرے پاس تو ایک فن ہے، میں اس فن کے ذریعے سے کماتا ہوں۔ یہ کافرانہ سوچ ہے کہ اللہ کی توفیق سے نہیں، میں اپنے فن سے اور اپنے کمالات سے کما رہا ہوں۔ نہ، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو کام بن جائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ فریضہ ہے کہ میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ مسلمان کی شان یہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے کسی بندے سے معاونت حاصل کرے کوئی عرض، لیکن اللہ پہ بھروسہ ہو کہ ہوگا وہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اسباب اختیار کرو لیکن توکل اللہ، قید و توکل، اسباب اختیار کر پھر اللہ پہ بھروسہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم قرآن نصیب فرمائے،